یہ بڑا اہم سوال ہے جو وقت گزر رہا ہے اس کے اعتبار سے۔ کرسمس کا کیک کاٹنا اور مبارکباد دینا اور کیک لینا اور کیک دینا اور گھروں کو عیسائیوں کی طرح سجانا کیسا ہے؟ سوال صاحب کو سمجھ آ گیا؟ یہ غالباً 25 دسمبر کو ہوتا ہے یہ بدماشی۔ ہاں جی، اس کا سادہ لفظوں میں جواب یہ ہے مختصر سے وقت کے اندر کہ ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں۔ ذرا بلند آواز سے۔ بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے بیٹا جنا ہے۔ پتہ نہیں مولوی کون سی ڈکشنری رکھتے ہیں، کون سی ڈکشنری یوز کرتے ہیں وہ، جس میں لکھا ہے یا جہاں پہ کرسمس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ خدا نے بیٹا جنا۔ حسد اور جہالت کی انہوں نے انتہا کر دی۔ جس طرح خدا کا کوئی محبوب نہیں ہوتا، خدا کسی کا عاشق نہیں ہوتا، خدا کسی کی معشوق نہیں ہوتا یا خدا کی کوئی معشوق نہیں ہوتی، اسی طرح خدا کا بالکل بیٹا بھی نہیں ہوتا۔ یہ روحانی اور مجازی بات ہے، تم اسے خدا کی بیوی کی طرف اور سیکس کی طرف کیوں لے کر جاتے ہو؟ مجھے آج تک یہ بات ان کی سمجھ نہیں ہوئی۔ انتہائی حیران کن جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ جی اگر خدا کا بیٹا کہیں گے تو اس کی بیوی لازم آئے گی، اس کا سیکس کرنا لازم آئے گا۔ میں آپ کو تمہیں سمجھاتا ہوں کہ قرآن میں سے اور حدیث میں سے کہ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، یہ تمہارے ذہن سے سیکس نکلے، حوریں نکلیں تو پھر تم کچھ سوچو نا۔ خود تم کہتے ہو بیت اللہ، جس مسلمان خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، تو ان دونوں کو پیرلل رکھو کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کا گھر۔ اگر اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے اس کی بیوی اور سیکس ضروری ہے تو پھر اللہ کے گھر کے لیے اس کی چارپائی، اس کا چولہا، اس کا گھڑا بھی ہونا ضروری ہے نا، وہ برتن بھی ضروری ہیں جس میں اللہ کھائے، وہ گھر جس میں اللہ رہتا ہے اس کے لیے بستر بھی چاہیے جس پہ وہ لیٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو سائز ہے، خانہ کعبہ کا جو سائز ہے، آپ نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیں گے، آپ ریسرچ کریں تو وہ 13x11 میٹر کا ہے اور اس کی اونچائی بھی 13 میٹر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کے دروازے سے گزر سکتا ہے؟ اتنا سائز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تم نے اپنے خدا کو اتنا محدود رکھا ہے کہ وہ اس چھوٹے سے دروازے سے گزر جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا، سمجھاؤ اللہ کا سائز کتنا ہوگا؟ یہ 13 میٹر کا اونچا گھر ہے تو اللہ کا قد کتنا ہوگا جو اس دروازے سے گزر سکے؟ اس لیے یاد رکھو، کرسمس کا غلط مطلب نکالنا، اس کو غلط بیان کرنا اور خود قرآن کو جو ہے وہ بالکل فرق بیان کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ تم حسد میں مبتلا ہو۔ روحانی باتوں کو جسمانی باتوں کے ساتھ مکس نہ کرو۔ مولا مسیح کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، اور آپ نے اللہ کو بھی سیکس کے رشتوں میں باندھ دیا۔ مسیحوں کے حسد میں اتنا بڑا کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا کفر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مسیح مانتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ شاید نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ نے سیکس کیا اور اس کا بیٹا جنا۔ نہیں مبارکباد دینی تو نہ دو، اتنا بڑا جھوٹ کا سہارا تو نہ لو نا۔ اتنے بڑے جھوٹ سے تمہیں کیا فائدہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جی کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا۔ وہ بھائی کرسمس کرائسٹ اور ماس کا مطلب ہے، میس کا مطلب ہے کہ مسیح کی یاد میں، مسیح کی یادگاری میں یا مسیح کے خوشی میں اکٹھے ہونے والوں کا اجتماع۔ مولا کریم تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اللہ نے نیک وقت کیا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ جس دن میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کسی مسیحی کو صرف میری کرسمس کہنے سے اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ خمیرہ گوزبان اور دماغون کھانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ میری کرسمس۔
میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کسی مسیحی کو صرف میری کرسمس کہنے سے اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ خمیرہ گوزبان اور دماغون کھانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ میری کرسمس۔